پاک کی فضیلت اور عظمت کا عالم کیا ہے؟ احادیث کی کتب کے اندر بے شمار احادیث مبارکہ ایسی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قرآن کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو کیسے پڑھو؟ ترتیل کے ساتھ پڑھو اور اس کی تلاوت کا حق ادا کرو۔ الَّذِينَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، قرآن ایسے پڑھو جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ اس طرح سے قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم اس قرآن کو، اس کتاب کو پہاڑوں پر ہم نازل کرتے نا، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر آپ کے ذریعے آج تک یہ قرآن پاک سینہ بسینہ منتقل ہو رہا ہے، تو یہ قرآن پاک جن سینوں سے یہ وابستہ ہو رہا ہے وہ کتنی طاقت رکھتے ہیں۔ حالانکہ بظاہر تو پہاڑ بڑے مضبوط نظر آتے ہیں، بڑے طاقتور نظر آتے ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ رب فرماتا ہے کہ وہ پہاڑ جو ہے وہ قرآن کی تاب نہیں لا سکا، تو ہم نے اس انسان کے اندر وہ طاقت رکھی کہ وہ قرآن کو برداشت کر رہا ہے، وہ قرآن کو اٹھا کے پھر رہا ہے، وہ قرآن کو پڑھ رہا ہے، وہ قرآن سے لطف اندوز ہو رہا ہے، وہ اسے رات کو پڑھے جب بھی کوئی خوف نہیں، دن کو تلاوت کرے جب بھی کوئی خوف نہیں۔ ہم نے قرآن پاک انسان کے سینے کے اندر وابستہ کر دیا، اور پھر قرآن کی اتنی اعلیٰ کتاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی ایک آیت کریمہ جس نے دل سے پڑھی اور اسے یاد کیا اور اسے محفوظ کیا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو میں نے ایک ہی آیت محفوظ کی ہے، نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن کریم کی وہ ایک آیت آ جائے، جس نے اس کی تلاوت کی، اس سے محبت کی، وہ آیت آ کر اللہ تعالیٰ اس کو شکل و صورت دے دے گا، مشخص کر دے گا، معین کر دے گا، تو وہ آ کر انسان استقبال کرے گی اور پھر اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کا سامان کرے گی۔ جب ایک آیت کا مقام یہ ہے تو پورے قرآن کی کیفیت کیا ہے؟ سننا، سنانا، پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، اس کا اپنا مقام ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کے سینے کے اندر قرآن ہے وہ سینہ آباد ہے، اور جس کا سینہ قرآن سے خالی ہے وہ ویران ہے، وہ ویران ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے، وہ بے نیاز رب ہے جس نے اپنی عمدہ کتاب کا کچھ نہ کچھ حصہ اہل ایمان کے سینوں کے اندر محفوظ کر رکھا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ رمضان شریف کا جو مہینہ ہے، یہ قرآن اور رمضان ایک ساتھ ہے۔ جہاں رمضان کے فضائل بے شمار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے فضائل بھی بے شمار ہیں۔ قرآن رمضان کا بتاتا ہے، رمضان قرآن کے بارے میں پیغام دیتا ہے۔ لہذا اس لیے جہاں قرآن کا ادب ہوگا وہاں رمضان کا ادب ہوگا، جہاں رمضان کا اکرام ہوگا وہاں قرآن کا بھی اکرام ہوگا۔ اس لیے آج لوگ کچھ تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم رمضان شریف میں قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کریں، لیکن کچھ ہمارے دوست وہ ہیں جو غافل ہیں، کئی قرآن کی تلاوت سے غافل، کئی سننے سے غافل، سنانے سے غافل، پڑھنے سے غافل، سمجھنے سے غافل، سیکھنے سے غافل، اور کئی وہ ہیں جو رمضان شریف سے غافل، روزے تک نہیں رکھتے،
बावजूद इसके कि कोई उज़र हो, मजबूरी हो, शरई मामलात हो, वो तो अलग हैं, लेकिन बिला वजह रमज़ान शरीफ का रोज़ा ना रखना, सुन लीजिए रमज़ान शरीफ के रोज़े की फजीलत कितनी है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अन्नहु ज़करा शहर रमज़ान फफ़द्दलहु अला शुहूरी वक़ाल मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन खरज मिन ज़ुनूबिही कयौमिन वलदतहु उम्मुहु रवाहु नसाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ आप ये हदीस पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान शरीफ के महीने का जिक्र किया और आप अलैहिस्सलाम ने रमज़ान शरीफ का जिक्र करते करते उसके फ़ज़ाइल बयान करते करते फरमाया कि ये जमी महीनों के अंदर इस माह की कितनी फजीलत है, इस माह की कितनी अजमत है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वक़ाल मन क़ाम रमज़ान, कि जिसने रमज़ान में क़याम किया, जिसने रमज़ान के अंदर क़याम किया इबादत और रियाजत की सूरत में ईमान और सवाब की नियत से, तो फरमाया माह रमज़ान का अदब करने वाला, इसमें क़याम करने वाला, रोज़ा रखने वाला, अदब व एहतराम व इकराम रमज़ान का करने वाला, फरमाया कि उसको ये शरफ हासिल होता है कि वो दुनिया में अपने गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे आज माँ के शिकम से दुनिया के अंदर जलवागर हुआ है। कह दो ना सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी फजीलत है कि रमज़ान शरीफ की आमद से, रमज़ान शरीफ की बरकत से हमारे गुनाहों की माफ़ी हो जाती है। लेकिन आज ये फैसला हमने करना है कि आका करीम फरमाते हैं जब रमज़ान की आमद होती है जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जहन्नम के दरवाजे बंद, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। अब शयातीन तो कैद हैं, फिर भी गुनाह हो रहे हैं। क्यों? जहन्नम के दरवाजे बंद हैं, लोग खुद उनको खुलवाने के लिए गुनाह कर रहे हैं। क्यों? वजह यह है कि ये सारे काम बुराई के हमारे नफ्स की वजह से हो रहे हैं। हमारे नफ्स का इसमें रोल है, हमारी अपनी बदकिरदारी है। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को हम जुठला नहीं सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को हम मानेंगे, यकीन के साथ मानेंगे। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिकुल अमीन हैं, हुजूर सच्चे हैं। जो दीन लेकर आए वो दीन सच्चा है, आपका कलाम सच्चा है, आपका फरमान सच्चा है, आपकी बातें सच्ची। तो इसलिए आज रमज़ान शरीफ में जो लोग गुनाह कर रहे हैं वो थोड़ी देर रुक कर खुद सोच ले कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं शयातीन जो इंसान को गुमराह करते हैं, शैतान जो इंसान को गुनाहों पे लगाता है, जो इंसान को बुरे कामों पे लगाता है, जो नेकी की तरफ नहीं आने देता, उसको तो कैद कर दिया गया है, उसको कैद कर दिया गया है। और फिर भी इंसान गुनाह कर रहा है। क्यों कर रहा है? आज जरूरत इस बात की है कि हम सोचें, हम फिक्र करें और अपनी आखिरत को मद्देनजर रखें। जब हम अपनी आखिरत को मद्देनजर रखेंगे तो फिर हमें मालूम होगा कि ये रमज़ान सिर्फ रमज़ान नहीं, ये हमारे पास अल्लाह की रहमत बनकर आ गया है। ये हमारे पास अल्लाह की रहमतों का मरकज बनकर आया है। अल्लाह ताला की रहमतें बरसाने के लिए आया है, अल्लाह ताला की रहमतें लेकर हमारे पास आया। इसलिए आज हमने खुद सोचना है। देखें भाई, अल्लाह ताला ने हमें फ़हम व फ़िरास दिया, अक्ल व शऊर दिया। किस लिए दिया?
کس لیے دیا؟ یہ فہم و فراست، عقل و شعور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فہم و فراست اس لیے دیا کہ ہم خود فیصلے کرنے والے بنیں، سوچنے والے بنیں، دیکھنے والے بنیں، اور یہ دیکھیں کہ رمضان شریف سے پہلے بھی دن تھے، رمضان مبارک کے شروع ہونے کے بعد یہ ایام بھی گزر رہے ہیں، اور رمضان شریف کے اتنے فضائل قرآن پاک کے اندر، حدیث پاک کے اندر۔ پھر رمضان شریف کو کیسے اپنایا گیا، کیسے صحابہ کرام نے اس کا اکرام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کا کیسے اکرام کیا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے آمد رمضان کی خوشی کی، مسکرا پڑا، خوش ہوا کہ رمضان کی بہاریں اللہ نے عطا فرمائی، رمضان میری زندگی کے اندر مجھے نصیب ہو گیا، میں اللہ کی رحمتوں کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے، اور اس مالک نے مجھے رمضان جیسی عظیم سعادت دی ہے اور مجھے روزے رکھنے کی توفیق دی ہے، قرآن پاک سنانے کی توفیق دی ہے۔ میں رمضان المبارک کے عطا ہونے پر رب تعالیٰ کی طرف سے بہت خوش ہوں۔ الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے رمضان کی بہاریں مجھے زندگی میں عطا فرمائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رمضان کی آمد پر خوشی کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اندازہ کر، ابھی تو روزے رکھنے ہیں، ابھی آگے چلنا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں جو رمضان کی آمد پر خوش ہو جائے، یہ نہ سمجھے کہ اب آم کھاتے تھے جی، پھرتے تھے، گھومتے تھے، سارا نظام تھا، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا ہوگا۔ رمضان شریف کے اندر یہ ہوگا کہ ہمارے لیے بخشش کا سماں ہوگا، ٹھیک ہے۔ رمضان شریف کی برکت سے جنت، وہ جو 11 ماہ جس کو تیار کیا جاتا ہے، جب اہل ایمان ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ماہ رمضان کا اکرام کرتے ہیں، ماہ رمضان کا ادب کرتے چلے جاتے ہیں، کبھی قرآن کی صورت میں، کبھی ذکر و اذکار کی صورت میں، کبھی نوافل کی صورت میں، روزہ بھی جاری ہے، اللہ کی عبادت میں اضافہ کرتے ہیں، تو پھر رب تبارک و تعالی جنت کو حکم دیتا ہے کہ اے جنت تجھے کس کا انتظار ہے؟ جنت سے پیغام آتا ہے کہ یا اللہ مجھے ان کا انتظار ہے جو ماہ رمضان کا ادب و اکرام کرنے والے ہیں، جو ماہ رمضان کا احترام کرنے والے ہیں، ماہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، رمضان شریف کے اندر گناہوں سے بچ رہے ہیں، رمضان شریف کو دل و جان سے جنہوں نے قبول کر لیا ہے، باری الہ یہ مجھے تو کب عطا کرے گا؟ حضور فرماتے ہیں کہ جنت ایسے لوگوں کی مشتاق بن جاتی ہے جو رمضان کا ادب کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے آج میں تو اس انسان کو غافل کہوں گا کہ وہ غافل ہے، وہ غفلت کی نیند سویا ہوا ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں کہ رمضان شریف کیا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حدیث سن کر بھی سبحان اللہ نہیں کہنا تو کب کہنا بھائی؟ سبحان اللہ۔ سب کہیے سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ، رمضان شریف کے لیے سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک سنانے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ سب کہیے الحمدللہ۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیری مہربانی، تو نے ہمیں زندگی میں پر نور ساعت ماہ رمضان کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی ہے، مالک ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ اللہ کے بندو، شب و روز یہ الفاظ ہماری زبان پہ رہنے چاہیے۔ اس لیے جب ہم رمضان شریف کا اکرام اور احترام کریں گے تو پھر پوری برکات ہمیں نصیب ہو۔ تو حدیث تلاوت کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ من صام، فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا، سبحان اللہ، سب کہہ دو سبحان اللہ۔
اللہ کے بندوں، رمضان میں تو نیکیاں اور بہاریں اور برکتیں، اور ہماری زبان سبحان اللہ کہنے کو بھی تیار نہیں، حالانکہ ایک بار سبحان اللہ کہنا، توجہ توجہ توجہ، رمضان شریف میں ایک بار سبحان اللہ کہنا 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس مہینے کو آپ عام سمجھتے ہیں کہ جس میں ایک فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ اب بھی نہ پڑھیں نمازیں، چھوڑ دیں، سستیاں کریں، غفلت کی نیند سو جائے، جب بیماریاں گھیر لیں اور موت کی نیند چلے تو پھر فکر ہوگی کہ ہائے میں نے زندگی کیسے بسر کی۔ ارے اب فرشتہ کب مہلت دے گا؟ اب تو روئے گا، چلائے گا، چیخے گا کہ اے کاش کہ میں نے رمضان کا ادب کیا ہوتا، میں نے نمازیں پڑھی ہوتی، میں نے رمضان کا اکرام کیا ہوتا، میں نے قرآن پاک کی تلاوتیں کی ہوتی۔ لیکن آج ملک الموت چھاتی پہ ہے، روح کے قبض کا سلسلہ جاری ہے۔ آج آبادیاں خالی ہیں، گھروں کے گھروں سے جنازے اٹھتے ہم نے دیکھ لی۔ ارے بھائی سوچیے، ایک دن ہمارے اوپر بھی آنے کو ہے، یہ لمحہ ہمارے پاس بھی آنے کو ہے، موت کا جام ہم نے بھی پینا ہے، موت ایک ایسا پل ہے جس سے ہم نے بھی گزرنا ہے۔ اس لیے خدا را سوچئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 بھائی تھے، ایک بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، 1 سال بعد دوسرے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب جو دوسرا بھائی تھا وہ پہلے بھائی فوت ہونے والے سے جنت میں پہلے داخل ہوا۔ جب وہ پہلے داخل ہوا، صحابہ کرام نے کہا یہ کیسے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے بھائی سے اس نے زندگی میں 1 رمضان اضافی پا لیا تھا۔ کتنی برکات ہے، اتنا فرق کہ بالفرض ایک نے 11 رمضان زندگی میں پائے تو ایک نے 12 پا لیے، 12 والے کا فرق ہو گیا۔ تو یہ رمضان شریف ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا بحالت ایمان، صاحب ایمان کو فائدہ ہوگا۔ کس کو فائدہ ہوگا بولو؟ تو ہم سب صاحب ایمان ہیں الحمدللہ۔ آپ کہیں گے اس پر دلیل کیا ہے کہ ہم صاحب ایمان ہیں؟ بھائی دلیل قرآن پاک ہے اللہ کے بندو، دلیل قرآن پاک ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے روزوں کا ہمیں حکم دیا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو ایمان والے فرما کر حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ تمہارا ایمان اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ حضور کے توسل سے کتنا رب مہربان ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمارے ایمان کا ذکر اپنی کتاب میں کرتا ہے، اور رب فرماتا ہے کہ ایمان والو تم پر روزے فرض جس طرح کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے۔ پھر روزے کا فلسفہ ذکر کرتے ہوئے رب فرماتا ہے کہ ہم نے رمضان کے روزے تمہیں اس لیے دیے تاکہ تم پاک و صاف متقی بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تم پاک بن جاؤ، تمہارا ظاہر بھی پاک ہو جائے، تمہارا باطن بھی پاک ہو جائے۔ ہم نے تمہیں رمضان اس لیے عطا کیا۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا بحالت ایمان اور ثواب کی نیت سے، قرض سے نہیں، تنگی سے نہیں کہ بھائی نہ رکھیں گے تو یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، فلاں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ ہمارا تعلق رب کے ساتھ ہے، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے انسان کا تعلق رب تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے بس، اور رب کا تعلق انسان کے ساتھ ہے کہ جب مرنے والا قبر میں جائے گا جب بھی روزے ساتھ ہیں، جب مرنے والا قیامت کے دن آئے گا جب بھی روزے ساتھ ہیں، جب مرنے والا رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا روزے ساتھ ہیں، پل صراط پر آئے گا روزے ساتھ ہیں، موت کے جام سے جب انسان گزرے گا تو روزے اللہ کی مدد پکار پکار کر اس مرنے والے کی مدد کر رہے ہوں۔ ماہ رمضان کی بہاریں اور برکتیں، فرمایا ثواب کی نیت سے روزہ رکھنا ہے۔ بولو کس نیت سے؟ سب بولو کس نیت سے؟ ثواب کی نیت سے۔ تو ثواب ہر کسی کو چاہیے نا، بولو سب کو چاہیے۔ ثواب کس کس کو چاہیے؟ بولو سب کو چاہیے۔ تو آئیے پھر سن لیں
آپ علیہ السلام کا فیصلہ سن لیں. یہ حدیث پاک حدیث کی جمی کتب کے اندر کتاب الصیام کے اندر موجود ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ماہ رمضان کا روزہ ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھا تو فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور اس کے جو پہلے گناہ تھے نا وہ معاف کر دیے گئے. اتنا بڑا پیغام حدیث کی صورت میں دیا، اور سبحان اللہ کہنے میں کتنا بخل سے کام لیا. یہیں سے آ کر میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ آپ، میرا ہی کام ہے بیان کرنا، آپ کا کوئی کام نہیں ہے. جو رمضان شریف کی آمد پر خوش ہوا ہے نا، وہ اتنا زور لگا کے کہہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اب ہم سارے برابر ہو گئے. میں بھی زور لگا رہا ہوں تو آپ بھی لگا رہے ہیں. اللہ سب کو سلامت رکھے. اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. تو میرے بھائیوں، رمضان شریف میں آیا کرو، رات کو قرآن پاک دل سے سنو. اللہ کے بندو، بعد رمضان کسی حافظ قاری کو کہو نا کہ یار کو 2 رکوع سنا، تو وہ کہے گا چل سیٹ کو، میرے پاس ٹائم نہیں.